تیرے نام کی شہرت ایپیسوڈ 5 جانے گھڑیاں بیتی تھی کہ صدیاں جب وہ ہوش کی دنیا میں لوٹی ٹھیک طرح سے آنکھیں کھولتے ہوئے آنکھوں کے پیوٹے بہت بوجھل محسوس ہو رہے تھے جیسے ان پر بہت زیادہ وزن آ پڑا ہو۔ تم نے کمال درجے کی ذہانت کا ثبوت دیا فیض۔ دونوں مرتبہ بہت مہارت سے شکار کھیلا۔ سگار کے گہرے کش لگاتا وہ بڑے سکون سے اس نوجوان سے مخاطب تھا۔ سر من آمن کے من دامن، یہ تو آپ کی تربیت کا اعزاز ہے کہ آپ کی زیادہ نوازی ہے، ورنہ بندہ کس قابل۔ وہ سر خم کر کے بڑے سمجھاؤ سے اپنی کمتری ظاہر کر کے مالک کو خوش کر رہا تھا۔ میرے لائق اور کوئی خدمت نہیں، فی الحال تم آرام کرو، ہم پھر تمہیں زحمت دیں گے۔ اور وہ سعادت مندی سے سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ میرا خیال ہے تم ہوش میں آ چکی ہو نرمین احمد، غور سے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھ لو، یہ وہی کمرہ ہے جہاں تمہاری شاگردہ رشیدہ مریم کو لایا گیا تھا۔ اف، یہ لہجہ، یہ فرونسف چہرہ، یہ انداز، اس کے سانپ کے بہت قریب، جیسے کسی نے ہم پھوڑ دیا تھا۔ اغوا یکلت اس کی سوئی ہوئی ساری سیاست چونک کر بیدار ہو گئی۔ نگاہ خود بخود کلائی پر بندھی گھڑی پر جا پڑی۔ ڈائل کی چمکتی سوئیاں 6 بجا رہی تھیں۔ اس کی 1:30 بجے چھٹی ہو جاتی اور حد سے حد 1:50 پر وہ گھر کا گیٹ پیٹ رہی ہوتی، اور اب 6 بج رہے تھے۔ دھاتی وہاں جیسے دل پر گھونسا سا لگا۔ وہ دہل کر اٹھ بیٹھی اور حساسہ نگاہوں سے اپنے گرد پیش میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ایک پرتش کمرہ تھا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ عالیشان سے مسہری پر دراز تھی۔ بالکل سامنے ہلکے نیلے رنگ کا صوفہ سیٹ تھا، جس پر وہ شخص بڑے کروفٹ سے ٹانگ پر ٹانگ رکھنے پشت ٹیک لگائے برجمان سگار کے کش لے رہا تھا۔ اس کے انداز میں بڑا مطمئن اور سکون تھا، جیسے اس سے اس وقت کسی بھی بات کی جلدی نہ ہو۔ ایک بازو تمکن سے صوفے کے پشت کے ساتھ پھیلائے وہ نپی تلی نظروں سے اس کا اور اس کے بے ساختہ حرکات سکات کا جائزہ لے رہا تھا۔ او خدایا، دادی کا تو ہارٹ فیل ہونے والا ہو گیا ہوگا۔ نرمین کے اعصاب جیسے برف ہونے لگے۔ وہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ وہ اپنا دوپٹہ سنبھال کر بستر سے اٹھی اور بڑے نپے تلے ایک قدم اٹھاتی عین اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کرتے ہوئے وہ عمر دراز خان کو ایک دم بے حد خوف اور نڈر لگی۔ جانے کیوں، دھیمے سے ہنس دیا۔ عمر دراز خان کے بنگلے میں بیٹھی ہو اور وجہ پوچھتی ہو، حالانکہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں کہ تمہاری جرات اور دلیری کو خراج دینے کے لیے ایک دن تمہیں ضرور زحمت دیں گے۔ کہو کیسا لگا یہ تحفہ؟ جواب میں وہ سانپ کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ اس کے اندر اتنا غصہ جمع ہو گیا تھا کہ کویت گواہی جیسے سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ امید ہے اب تمہیں ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمیں معلوم ہے تم اپنی دادی سے بہت محبت کرتی ہو، یقیناً انہیں زیادہ دیر تک تکلیف میں تڑپتا نہیں دیکھنا چاہو گی۔ ہمیں بھی جلدی ہے، 1000 طرح کے دوسرے ڈھنگ نپٹانے ہیں۔ کاغذ قلم تمہارے سامنے ٹیبل پر پڑے ہیں، ہمیں بس ایک تحریر چاہیے جس میں تمہاری دستخط کے ہمراہ کچھ اس طرح درج ہو کہ نعمان پیپر زدہ پر عائد کیے جانے والے الزامات درست نہیں ہیں، لہٰذا اسے دیگر طلبہ علموں کی طرح امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی عبارہ تم خود بنا لو گی، ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہو۔ تمہاری طرف سے جاری کیا گیا یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ بہت کافی ہوگا، کیونکہ اس سلسلے میں پرنسپل نیازی نے سارا معاملہ تم پر چھوڑا ہوا ہے۔ گویا اوپر تک پہنچ لڑائی جا چکی ہے کہ انتہائی دیر نرمین ساکت جامد کھڑی اپنے بھرے سلگتے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ اپنی بات کہہ کر اب اس کی طرف سے عمل درآمد کے لیے منتظر تھا۔ میں نے پہلے ہی بھی کہا تھا مسٹر عمر دراز خان کہ یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ اس نے بالآخر سر اٹھایا۔ نعمان پیپر زدہ جیسے بھیڑیے کو درسگاہ جیسے مقدس مقام میں گھس کر درندگی کا مظاہرہ کرنے کی اجازت کیوں کر دے سکتی ہوں؟ میں ایک استاد ہوں، عزت، شرافت، برابری اور توازن کا سبق پڑھانے والی ایک مجرم کو محترم کیسے قرار دے سکتی ہوں؟ اس گندی مچھلی کو پاکیزہ جل میں داخل کر کے ساری فضا خراب کر دوں؟ یہ پوری قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، اور اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ اس نے بہت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمل سے جواب دیا۔ بہت بھولی ہو نرمین احمد، اتنی معصومیت بھی اچھی نہیں ہوتی۔ ہم نے بازی ہارنا نہیں سیکھا،
کھیلنے سے پہلے اپنی جیت کے تمام امکانات سامنے رکھتے ہیں۔ بہت آگے تک جا کر چال چلنے کے پہلو کنگالے کا ہنر جانتے ہیں۔ کیا تم سوچ سکتی ہو، رات گئے گھر نہ لوٹنے والی لڑکی کے لاحق حقین اہل حلمہ مگر محلہ کی سوا یہ نظروں کا کیا جواب دیتے ہوں گے؟ دک اس نے ایک ہی جست میں جیسے اسے آسمان سے زمین پر لاپٹکا ہو۔ نرمین کے دل کو جیسے پنکھے سے لگ گئی ہو، یوں دھڑ دھڑ دھڑانے لگا جیسے ابھی جسم سے نکل جائے گا، بھاگے گا۔ مجھے جانے دو عمر دراز خان، اس کی ساری تیاری پل میں ہوا ہو گئی۔ لہجے میں صلحت آمیز نرمی در آئی تھی۔ ہمارا مطالبہ پورا کر دو، ڈرائیور بھی اور اسی وقت خود تمہیں تمہارے دروازے پر چھوڑ آئے گا۔ اس کا انداز حتمی تھا، وہ اگر میں یہ مطالبہ پورا نہ کروں تو؟ نرمین نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ تو عمر دراز خان نے سر سے پیر تک جانچنے والی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سبز کاٹن کے ڈھیلے ڈھالے اسٹائلش سے لباس میں نازک سراپا متاثر کن تھا۔ اس کا سنہری شفاف سادہ چہرہ کشش کے گنجیزے اپنے اندر سمیٹتے ہوئے تھا۔ تو مطالبے کی نوعیت بدل بھی سکتی ہے کہ بہرحال اپر ہینڈ مجھے حاصل ہے۔ بالآخر وہ گویا ہوا۔ اس کا لہجہ اس کا ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا۔ وہ اس کی نظروں کی بدلتی کیفیت سے گھبرا کر اسی گئی تھی۔ اپنی صدا کی بے دھیان فطرت کے باعث اس کے احساسات صورتحال کی گہرائی کی پیمائش کرنے سے قاصر رہے تھے۔ یہ پہلو تو فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ وہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور اس وقت ایک بھرپور دبنگ اور طاقتور مرد کے رحم و کرم پر ہے۔ عمر دراز خان کو بھی اس سے پہلے اس کی فطرت کمزوری کا سراغ نہیں ملا تھا۔ اب جیسے اس کے اندر ایک حتمی انداز دور آیا تھا۔ تمہارے پاس اس وقت دو راستے ہیں، اپنے اصولوں کی قربانی دے دو اور عزت کے ساتھ گھر جاؤ، یا پھر عزت لٹا دو اور اصولوں کی پوٹلی ہمراہ باندھ کر لے جاؤ۔ ہم تمہیں 2 گھنٹے دیتے ہیں سوچنے کے لیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم 2 صدیاں دینے پر قادر ہوتے تو بھی میرا یہی جواب ہونا تھا۔ میں اصولوں پر سمجھوتہ کسی صورت پر نہیں کروں گی، اور جہاں تک عزت کا سوال پیدا ہوتا ہے تو مسٹر عمر دراز خان، عزت اور ذلت دینا تمہارے جیسے نیچ فطرت لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہوتی ہے۔ میری عزت آبرو کی حفاظت کرنے والا میرا خدا ہے۔ تم جیسے بھیڑیے اور انسان نما درندے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کے لہجے سے برستی آگ نے غرور، نخوت اور خود پسندی کی مٹی سے بنے اس شخص کو آن کی آن میں سوکھی لکڑی کی طرح جھلسا کر راکھ کر دیا تھا۔ اور اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ہم تو نماز کے استاد ہونے کے ناطے انتہا درجے کی شرافت اور انسانیت و آتی کا سلوک روا کر رہے تھے۔ بجلی کی سی سرعت سے اس نے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور خطرناک تیور لیے اس کے ذمہ چپڑا۔ ایک لمحے کو نرمین کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ فرار کا راستہ مسدود تھا۔ اسے لگا جیسے یہ درندہ لمحوں میں اس کے وجود کو نگل جائے گا۔ اس کے پیروں میں جیسے کسی نے مہی گاڑ دی تھی۔ نرمین کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے بے اختیار تڑپ کر کروٹ بدلی۔ اس کے کروٹ بدلنے سے ایک تکیہ اپنی جگہ سے کھسک گیا اور اس کے نیچے سیاہ چمکدار چھوٹا سا ریوالور جھلک دکھانے لگا۔ نرمین کو یوں محسوس ہے جیسے مدد خداوند آئی پہنچی ہو۔ پسلیاں توڑ کر باہر نکلتے دھڑا دھڑ دل کو سنبھال کر اس نے پلک جھپکتے میں جھپٹا مار کر ریوالور اٹھایا اور بے سوچے سمجھے خود سے لمحہ لمحہ قریب ہوتے اس عفریت کی سمت تان کر ٹریگر دبا دیا۔ یہ ایک قطعی غیر ارادی افعال تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی اصلی ریوالور نہیں دیکھا تھا۔ کجا کہ اس کو استعمال کرنا، شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، انسان کو اپنی خفیہ صلاحیتوں کا اندازہ غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے پر ہی ہوتا ہے۔ وہ کون سا ماہر نشانہ باز تھی، بس اتنا ہی بہت تھا کہ اس کے ہاتھ بچاؤ کے لیے ایک ہتھیار آ گیا تھا۔ اس کا مقصد اسے استعمال کرنا نہیں تھا، بلکہ اسے آڑ بنا کر عمر دراز کو اس کے مزعوم مقاصد میں ناکام کرنا اور یہاں سے فرار ہونا تھا۔ گولی عمر دراز کے بائیں بازو کا اوپری گوشت چیرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس نے بس آستین سے ٹپکتے سرخ لہو پر نظر ڈالی اور تیزی سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے خیال سے گولی کے زخم اس کے ہاتھ میں تھامے ریوالور کے باعث عمر دراز اس کے لیے خطرناک
حق نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ اطمئن سے بستر سے لڑ کر سیدھی ہوئی تھی، اور یہی اس کی بھول تھی۔ عمر دراز جیسے لوگوں کے لیے تو ریوولور کلاش خون جیسے کھلونوں سے کھیلنا معمول کی بات ہے۔ وہ سرخ کی آستین پر ایک نگاہ ڈالنے کی زحمت کیے بغیر جیتے کی سی پھرتی سے اس کی سمت لپکا، اور اس سے پہلے بستر کے وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر وہ اس کی سمت تان کر دروازے کی سمت بڑھتی، عمر دراز خان اس کی پشت پر پہنچ چکا تھا، مارشل آرٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک نپاتولہ ہاتھ اس کے ریوالور تھامے ہاتھ پر رسید کرتے ریوالور نرمین کے ہاتھ سے پکے ہوئے پھل کی طرح زمین پر جا گرا۔ چٹاک! ایک بھرپور بردانہ ہاتھ پانچوں انگلیوں کے نشان اس کے سنہرے گلزار گالوں پر چھوڑ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے وجود کو جھٹکا لگا، اور اگلے لمحے عمر دراز نے کسی بے جان کھلونے کی طرح اٹھا کر بے دردی سے دوبارہ مسیری پر پٹک دیا۔ اس بار چونکہ بغیر دیکھے بھالے اشتعال کے عالم میں پھینکا گیا تھا، اس لیے اس کا سر بری طرح مسیری کی لکڑی کی بنی ہوئی کٹاؤ دار پشت سے ٹکرا گیا۔ اس کی نظروں میں جیسے زمین آسمان گھوم کر رہ گئے، سر کے ساتھ ساتھ پورا جسم بری طرح ڈول کر چرمرا کر رہ گیا۔ بے اختیار اس کے ضبط سے پیچھے لہو سے سسکیاں بلند ہونے لگیں، آنکھوں کے آگے جیسے تارے ناچ رہے تھے۔ تکلیف کے بے پناہ احساس کے ساتھ اس نے بامشکل تمام پلکیں اٹھا کر سامنے کھڑے اس پاک انسان نما درندے کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ تپ کر بالکل انگار ہو رہا تھا، سانسیں ڈھول کی طرح چل رہی تھیں، آنکھیں بالکل کسی درندے کی طرح سرخ دہتی ہوئی چنگاریاں بنی ہوئی تھیں۔ صحیح معنوں میں خوف اور آسا کا بے پناہ ریلا جیسے اس کے اعصاب ٹھٹرا گیا۔ اپنی جسمانی تکلیف قطع نظر اس وقت اسے اپنی عزت کے بچاؤ کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ خلاف توقع وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا شربار نگاہوں سے اسے گھورتا رہا۔ یہ خون دیکھ رہی ہو نرمین احمد؟ اس نے اپنی لہو ٹپکاتی آستین کو ہلکا سا جھٹکا دے کر اوپر کیا تھا۔ یہ خون عمر دراز خان کے بدن سے نکل کر مٹی میں مل رہا ہے۔ عمر دراز خان بڑا عالی نسب ہے، اور اس کا لہو اتنا اراضا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے وقت، بے حیثیت اور بے توقیر لڑکی کے ہاتھوں ضائع ہو جائے؟ کسی دشمن کی گولی سے زخم لگتا تو ہم خوش ہوتے کہ اس صورت میں اس بہتے لہو نے ہمارے انتقام کے الاؤ کو مزید روشن کر دیا، ہمیں نئی قوت دی ہے۔ ٹپکتے ہوئے لہو کے یہ قطرے پھول بن جاتے، مگر اب صنف نازک معمولی سی کمزور سی لڑکی کے ہاتھوں لگنے والے زخم سے ٹپکنے والے یہ انگارے بن گئے ہیں، ہماری غیرت اور مردانگی کے لیے کھلا چیلنج بن گئے ہیں۔ آج تک کسی مرد کسی کو عمر دراز خان کی عالی شان ہستی کی اتنی توہین کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ تم نے نہ صرف ہماری مردانگی اور عزت نفس پر کوڑے برسائے، اب ہمارا ارادہ بدل گیا ہے۔ ہماری توہین کرنے والی اتنی آسان موت کیسے مر سکتا ہے؟ ہم نے تو بہت مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں بچانا چاہا، مگر تم نے خود اپنے لیے جیتے جی جہنم کا چناؤ کر لیا۔ ہمارے بازو سے ٹپکتا لہو اب تمہاری آنکھ سے بہے گا نرمین احمد۔ ہمیشہ میرا زخم تو 2 دن میں مندمل ہو جائے گا، مگر تمہاری روح اب تاعمر زخمی پرندے کی طرح تمہارے منتخب کردہ جناح میں سڑتی رہے گی۔ اس کا پل پر پراسرار سا بے رحم لہجہ اسے خوف اور وحشت کے سمندر میں غرق کر گیا۔ تم مجھے تسخیر نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ میں تمہیں خود پر حاوی ہونے نہیں دوں گی۔ عمر خان وہ دونوں بازو اپنے وجود کے گرد سمیٹے ہوئے آنسوں میں گھولی خوف زدہ آواز میں بولی۔ جواب میں عمر دراز خان کا اونچا قہقہا اسے سہ گیا۔ وہ تو پرانی بات تھی، وہ دونوں مطالبے تو اب ختم ہو گئے ہیں، وہ تو احتراموں میں لپٹے انداز تھے، اب صورتحال مختلف ہے۔ ہم تو انسانیت برت رہے تھے، اب بہت نرم پڑ گئے تھے۔ اب کھل کر بتائیں گے کہ عمر دراز خان کس چیز کا نام ہے۔ تم نے تو ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں، ہم تمہیں عزت اور بے عزتی کا اصل فرق سمجھائیں گے پوری وضاحتوں کے ساتھ۔ وہ سبق بھی پڑھائیں گے جس سے ابھی تک نابلد رہی ہو۔ اس کا لہجہ صفاق کا نامعنی اس لیے ہوا تھا، وہ اندر ہی اندر کانپ کر رہ گئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا فیضی؟ اندر آؤ۔ اس نے انٹری کام کا بٹن پیش کر کے دھمکانا کہا تھا۔ جی سر، لمحوں میں
وہی سفید سوزوکی والا نوجوان اپنے باس کے حضور کھڑا تھا۔ دیکھو جیپ نکالو، اس مہمان کو نہایت عزت اور احترام سے ہمارے خاص خانے پر بھیج دو۔ مستانی شاہ کو اچھی طرح سمجھا دینا کہ خاص خیال رکھے، ہمیں آج ایک انتہائی ضروری کام ہے یہاں شہر میں، ہم کل رات کو پہنچیں گے، تب تک تم ادھر ہی رہو گے۔ مستانی شاہ کے ساتھ وہ ہدایت دے رہا تھا، اور ہاں بینڈیج کا سامان پہنچا دینا ذرا۔ فیصل سر ہلا کر تعقل سے پلٹ رہا تھا کہ اس کے پیچھے سے باز لگا دی۔ فیصل نے مڑ کر دیکھا، اس کے خون سے سرخ بھیگی آستین پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ اوہ سر، آپ کا تو بہت خون بہہ گیا ہے۔ وہ پریشان سا ہو گیا تھا۔ ہم ایسے زخموں کو سوئی کی نوک کی ہلکی سی چبھن سے بھی کم کر دیتے ہیں فیصل، اور یہ تم اچھی طرح جانتے ہو، زخم کھا کر مخالف پارٹی کو زخم دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ بدن سے زیادہ ہماری آنت پر ہماری ناپ اور ہماری غیرت پر لگا ہے۔ خیر، اسے دھونے کا فن بھی ہمیں ہی آتا ہے، پھر ابھی تو ابتدا ہے۔ اس نے نہایت لاپرواہی سے سر جھٹک کر انگارہ نگاہ نرمین پر ڈالی، اور اندر ہی اندر اس پر اسرار انداز سے پریشان ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں سے بچ نکلنے کا راستہ صرف ایک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ نرمین کے اندر خوف کا ایک بھونچال سا آ گیا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں کیا کہا ہے؟ خود ہی مجھے کہتی ہو کہ میں ایک معمولی سی بے حیثیت سی لڑکی ہوں، تو پھر مجھ سے ضد باندھنے سے کیا حاصل؟ تمہارا کام میں نہیں کر سکتی، اس کے لیے معذرت۔ اگر تمہیں محسوس ہوا ہے کہ میں نے تمہاری انا اور مردانگی پر ضرب لگائی ہے تو میں اس پر بھی معذرت کر لیتی ہوں۔ اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ عمر دراز خان، میری دادی بے موت مر جائیں گی۔ عام حالات میں وہ شاید قیامت تک کی صنعت اور غرور کے لباد میں لڑتے شخص کے آگے ہتھیار نہ ڈالتی، مگر اس وقت اتنی سنگین صورتحال میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معذرت اور درخواست کے ایسے انداز اپنانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ معذرت کرنا اچھی بات ہے، مگر جہاں ضرورت ہو، وقت گزر جانے کے بعد اس کا استعمال بے مصروف بن جاتا ہے، اور اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ جاؤ وسیع، بینڈیج ہم خود کر لیں گے، تم اب روانہ ہو جاؤ۔ ہم چاہتے ہیں رات گہری پڑنے سے پہلے تم وہاں پہنچ جاؤ۔ اور ہاں، ہماری مہمان تھک گئی ہیں، بہتر ہوگا انہیں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے دیا جائے۔ فیصل اپنے باس کی بات کا مفہوم سمجھتے ہوئے پھرتی سے بڑے غیر محسوس انداز میں سیاری کے پشت کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ نرمین کوئی سمجھتی، کلوروفارم سے بھی کا رومال اس کی نتھوں کو چھو چکا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود کو پچھلی سیٹ پر احتیاط سے ڈال کر فیصل ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا، اور پھر جیپ اپنی مطلوبہ راستے پر ڈال دی، جو آگے جا کر دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا تھا۔ شام کے گھنے سائے اب تاریکیوں کی لپٹ میں آ گئے تھے۔ جیپ جانے کتنی دیر تک کچے پکے، اونچے نیچے پہاڑی راستوں پر بھاگتی رہی تھی۔ اس نے دوبارہ ہوش و حواس کی سرزمین پر قدم رکھا تو اسے اپنا سر بری طرح درد سے پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت کمرے میں تنہا ہے، اور باہر کھلنے والا لکڑی کا ابنوسی دروازہ سختی سے بند ہے۔ اس نے چاروں طرف دائرانہ نگاہ دوڑائی۔ کمرہ اچھا خاصا کھلا تھا، ایک طرح کی بیٹھک تھی۔ دادی، پیاری دادی، ارے وہ تو دکھیاری جیتی جی مر گئی ہوگی، کس حال میں ہوگی بھلا؟ ایک دفعہ جب میٹرک کے اسٹوڈنٹ کی فیئر ویل تھی شام کو، اور میں 5 بجے گھر آئی تھی، حالانکہ بتا کر بھی گئی تھی، پھر بھی کتنا پریشان تھی وہ، اور دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تیرے بغیر مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا مینا، میرے خفا ہونے پر کتنی بے چارگی سے بولی تھی۔ اب 3 دن ہو گئے ہیں، جانے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، کس قدر ذہنی اذیت میں ہوگی، میرے خدا میں کیا کروں؟ اس کو اپنے آنسوؤں پر اختیار نہ رہا۔ بے اختیاری کی کیفیت میں کتنے ہی اشک مچل مچل کر آنکھوں سے گالوں تک کا سفر طے کرتے ہوئے قمیض میں جذب ہو گئے۔ ماں، باہر سے قفل کھولنے کی آواز آئی، پھر لکڑی کا بھاری ابنوسی دروازہ چرچرایا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسی لمحے ہلکی نیلی شرٹ اور براؤن پینٹ میں ملبوس فیصل نپے تلے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آپ اٹھ گئیں؟ چلے اچھی بات ہے، حکم کیجیے، کیا لیں گی، ناشتہ، چائے یا کھانا؟
اس کے انداز میں ستائشی قسم کی تابعداری تھی۔ جواب میں خاموشی طاری رہی تو فیضی نے سر اٹھا کر دوبارہ مخاطب کرنے کی غرض سے اس کی سمت دیکھا اور چونک سا گیا۔ اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے تر بتر تھا۔ آپ رو رہی ہیں، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا مزید انرجی کم ہو جائے گی۔ افسوس کہ سر کے ساتھ آپ کا معاملہ سیٹ نہیں ہو سکا اور انہیں یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا، وگرنہ کم از کم صنف نازک کو اس خاص ٹھکانے تک لانے کی نوبت تک آج تک کسی نہیں آئی۔ بہرحال مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہی ہو سکتی ہے، اور وہ اگر آپ فریش ہونا چاہیں تو میں آپ کی باتھ روم تک رہنمائی کر دوں۔ سر کی ہدایت پر میں نے شہر سے آپ کے خدمت و قامت کو مد نظر رکھ کر 4-5 جوڑے کپڑوں کے لیے تھے۔ ادھر ساتھ والے کمرے میں الماری میں رکھے ہوئے ہیں، کم ہوئے تو اور آ جائیں گے، ابھی نہ جانے کب تک آپ کو یہاں رہنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی، تعاون اور افسوس کی جھلک تھی۔ نرمین نے کچھ سوچ کر جانتی نظر سے دیکھا۔ وہ 24-25 سال کا کسرتی بدن کا حامل، اسمارٹ اور پرکشش نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں میں ذہانت اور ٹھہراؤ تھا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں نرمین کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، جسے آڑ کے فٹ ہو گیا۔ سنو فیضی، کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی آسان سا راستہ ہے؟ اس کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا جوش و خروش تھا۔ فیضی عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ پیرزاد صاحب کی زندگی لفظ آسانی سے قطع خالی ہے۔ وہ بڑی نڈر اور دلیری فطرت کے مالک ہیں۔ انہوں نے ایسی جگہ پر رہائش گاہ بنائی ہے جہاں عام آدمی پر بھی نہیں مار سکتا۔ اس جگہ کا روڈ کے ساتھ لنک نہیں ہے، حتیٰ کہ جیپ بھی یہاں سے میل بھر کر فاصلے پر کھڑی کرنی پڑتی ہے اور آگے کا راستہ پیدل طے کر کے آنا پڑتا ہے، اور یہ راستہ بھی کوئی آسان سیدھا سادہ نہیں ہے۔ پہاڑی چٹانوں، جھاڑیوں، کھائیوں سے ہو کر جاتا ہے۔ کوئی انجان شخص اور جیپ تک آ بھی جائے تو بھی وہاں سے یہاں تک پہنچنے کا صحیح راستہ تلاش نہیں کر پائے گا اور ادھر بھٹکتا رہ جائے گا، یا پھر کسی جنگلی درندے کا شکار بن جائے گا۔ وہ بے سخت جھرجھری لے کر رہ گئی۔ مگر تم تو جانتے ہوگے نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تنکیے کا سہارا نہ لیتی تو اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ہاں، فقط میں پیرزاد صاحب اور مستانی شاہ ان راستوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ فیضی، تم طرز گفتگو چال ڈھال سے کسی شریف خاندان کے دکھائی دیتے ہو۔ یقیناً تمہارے والدین نے تمہیں کسی بے کس اور بے یار مددگار کی مدد کرنے اور مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑا کر نیکی کمانے کے سبق پڑھائے ہوں گے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ دیکھو، میرا اور اس دنیا میں میری دادی کے سوا اور کوئی نہیں ہے، وہ میرے بغیر مر جائیں گی۔ مغرور اور تکبر شخص کے آگے اپنی بے بسی اور لاچاری کا اظہار کرنا خودداری کی توہین محسوس ہوتا ہے، لیکن کسی ہمدرد فطرت، انسانیت کی رمق رکھنے والے بندے کے سامنے مجبوریوں کی گرہیں کھول کر دکھانے میں البتہ کوئی خاص جھجک محسوس نہیں ہوا کرتی۔ سو اس نے رسک لے ہی لیا تھا۔ بعض اوقات بچپن میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، بڑے ہو کر معاشرہ اسے سکھائی پڑھائی کو بری طرح رد کر دیا کرتا ہے۔ اس کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ والدین تو بچے کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ بد عہدی اور بے وفائی کرنا جرم عظیم ہوتا ہے، پھر میں پیرزاد صاحب کے اعتماد کو ٹھیس کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ ظالم کا ساتھ دینا ظلم کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ بے عہدی اور بے وفائی نہیں ہوگی؟ اور پھر تم سوچو، تم جس غلط راستے پر آنکھیں بند کر کے اپنے پیرزاد صاحب کے پیچھے چل رہے ہو، اس کا انجام بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے جذباتی بلیک میلنگ کر رہی تھی کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں نے خود ہی اپنی مرضی سے یہ راہیں چنی ہیں۔ پیرزاد صاحب نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ میری ضرورتیں مجھے ان کے در تک لے آئی تھیں۔ اس کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہیں آئی۔ نرمین کچھ مایوس سی ہو گئی۔ اب انسان کو اتنا بھی نفس کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے ایک آخری کوشش کی۔ میں 6 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ باپ میرا مزدور تھا۔ ایک دن اینٹیں اوپر چھت تک پہنچاتے ہوئے راستے میں ہانپ کر نیچے گر پڑا اور کافی دن ہسپتال میں رہا۔ ماں اور بہنوں نے سلائی مشین چلا چلا کر مانوں سے مجھے ایم اے کروایا تھا، مگر 2 سال جوتیاں چٹکانے کے باوجود کہیں نوکری نہ ملی۔ گھر میں قانون تک
फाकों तक की नौबत आ पहुँची थी। फिर किस्मत ने मुझे पीरज़ादा साहब से मिला दिया और आज वक़्त 1.5 साल हो रहा है इनके साथ काम करते हुए। मेरी 4 बड़ी बहनों की शादियाँ हो चुकी हैं और 5वीं का जहेज़ भी तकरीबन तैयार हो चुका है। आखिरी वाली अभी पढ़ रही है, मेरे बाप का इलाज हो रहा है। मेरी माँ ने सुख का साँस लिया। जब बात बुनियादी ज़रूरियात की फ़राहमी तक आन पहुँचे तो वो ज़रिया पाश आसानी से चीज़ बनकर रह जाता है। मैं पूर पीर साहब का एहसानमंद हूँ, इनका मशकूर हूँ और इनके मफादात का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे ईमान में शामिल है। आप फ़रमाएँ, पहले खाना खाएँगी या लिबास तब्दील करेंगी? इसके दो टोकती अंदाज़ ने नरमीन को मायूसियों के अथाह गहराइयों में धकेल दिया। वो दिलगीर से अंदाज़ में दोबारा तख्त पर जा बैठी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, इसने रूखेपन से कहा। शाम 7 बजे तक पीरज़ादा साहब आ जाएंगे। इनके आते ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। पीछे मस्तानी शाह ही बचेगा। वो उर्दू कतई नहीं जानता, इसलिए इससे किसी किस्म की कोई बात पूछने या मनवाने की कोशिश मत बेसूद होगी। इसका काम बाहर पहरा देना और 3 वक्त का खाना तैयार करना है। के अलावा आपको यहाँ कोई ज़ीनस नहीं मिलेगा, इसलिए मुनासिब होगा अगर आप अभी से अपनी ज़रूरत की नौयत मुझे बताकर ज़रूरी मालूमात हासिल कर लें। इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। पीरज़ादा साहब के मिज़ाज का कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते रहें और ये भी मुमकिन है कि हफ्तों पलट कर खबर ना लें। ऐसे में आप मुकम्मल तौर पर मस्तानी शाह के रहम करम पर होंगी, जो मुकामी बोली के अलावा कोई ज़ुबान नहीं जानता। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो इसकी आइंदा ज़िंदगी का दिल दहला देने वाला नक्शा खींच रहा था। वो बेयकीन सी वहशतज़दा सी नज़रों से इसे देख रही थी। इसका एक-एक लफ़्ज़ नरमीन के अंदर अजीब से वहमे और खौफ जगा रहा था। वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। जब इससे मेरी जंग नहीं तो इसके साथ मर का आरी क्या हासिल? इसके रहनुमाई में वो बैठक के वहद दरवाजे से बाहर निकली। बिल्कुल सामने ही लंबा सा कॉरिडोर था, जिसके इख्तिताम पर लकड़ी का मजबूत फाटक था। कॉरिडोर के दाएं जानिब में एक दरवाज़ा था, जिसे खोलकर वो इसे आने का इशारा करते हुए अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था। दो लकड़ी के सादा से पलंग बिछे हुए थे और एक दीवार घेर अलमारी थी, जिसे खोलकर फैसी ने इसे हैंगर्स पर लटके कपड़े दिखाए। अलमारी खासी खुली थी और यहाँ बहुत से मर्दाना सूट भी हैंगर्स में प्रेस किए लटके लटक रहे थे। नीचे रैक में कीमती मर्दाना जोगर्स, पेशावरी चप्पल और स्लीपर्स वगैरह के बहुत से जोड़े थे। एक स्टैंड पर कमरे के दाएं जानिब 4-5 साफ सुथरे तौलिए लटक रहे थे। इस स्टैंड के साथ ही कदीम तर्ज का दीवार गैर कद आदम आईना लगा हुआ था और इसके ऐन मुकाबिल की दीवार पे एक दरवाज़ा था, जिसे फैज़ ने आगे बढ़कर खोल दिया। ये बाथरूम है। इसका जायज़ा लेकर नरमीन को खासी हैरत हुई है। बाथरूम जदीद लवाज़मात से पूरी तरह आहिस्ता था, स्टाइलिश था। नेवी ब्लू हॉट टब, जदीद तर्ज का कमोड, खूबसूरत सा बेसिन, हाफ मिरर, शैम्पू, बाथ सोप, शावर सब कुछ मौजूद था। इतनी कदीम तर्ज के ध्यान उसी इमारत में इतना शानदार पुरस्तेज बाथरूम यकीनन हैरत कुन्नाक बात थी। इसने बड़ी देर तक गुस्ल किया, जी भर कर धड़कन और सफ़र की गर्द उतारी और खुलकर आंसुओं की बरसात की को बरसने दिया। इसके दिल को जैसे कोई कांच के टुकड़े नोच कर सोट कर ज़ख्म करता जा रहा था। जाने कितनी ही देर गुज़र गई, हत्ता कि बंद दरवाज़े पर दस्तक हुई। मिस साफ़ा और एक नहीं हुई। पीरज़ादा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और खाने पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फैज़ ने मेहरबान अंदाज़ में इत्तला दी। इसका जी चाहा यहीं पानी में बैठे-बैठे हल-वल कर जाए। इस शख्स का सामना करने से तो बच जाए। दिल नफ़रत के धुएँ से इस कदर गया था कि इसकी वहात, इसका वजूद, इसकी मौजूदगी से वहशत हो रही थी। अपना गिरदालूद लिबास तब्दील करके इसने हल्के ज़र्द रंग का शलवार सूट जिसे तौबा करा जिस्म पर चढ़ाया, बाल झटक कर खुश्क होने के लिए कंधे पर डाले और हमरंग ज़र्द दुपट्टा शानों पर अच्छी तरह फैलाया कर आखिर वो बाथरूम से निकल आई। कमरे के दाखिली दरवाज़े पर फैज़ इसका मुंतज़िर था। आइए, आपको पीरज़ादा साहब के पास ले चलूँ।
پہرہ داری کر رہے تھے۔ تم غالباً فکر نہیں کرو، بغیر تیاری کے نہیں بھاگوں گی۔ اس کے علاوہ بہت تلخ تقسیم پھیل گیا تھا۔ فیضی نے خجل سا ہو کر سر کھجایا اور پھر سے ہمراہ لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ عمر دراز صاحب صوفے پر اپنے مخصوص شاہانہ سٹائل میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک خاص صوفے کی پشت پر پھیلائے، دوسرے ہاتھ میں سگار دبائے دروازے کی سمت متوجہ گویا اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس پر چھٹنی سی نظر ڈال کر اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر فیضی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ان سے اچھی طرح ان کی ضروریات دریافت کر لینا تھی کہ بہرحال کہتی ہوں کہ بنیادی ضرورت پوری کرنا فرض ہوتا ہے۔ تیش تو ہم نے دیں گے اور نہ یہاں ایسا ممکن ہے، مگر آرام پہنچانے کی بہرحال کوشش ضرور کریں گے۔ اس بیابان اجاڑ ویران جگہ قید تنہائی کاٹنا بذات خود ایک کڑی سزا بن جائے گا۔ مخاطب ہوا تو اس کے لہجے اور تیوریوں میں عجیب درشتی اور برفیلا پن اتر آیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نرمین نے ذرا دھیان سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے تاثرات ملا کے سرد اور پتھریلے تھے۔ وہ عجیب سی بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو گئی۔ اسے لگا اس کے اندر جاگتی قوتیں دھیرے دھیرے جیسے کمزور پڑتی جا رہی ہوں۔ اس نے خود کو بہت بے بس سا محسوس کیا، مگر یہ کیفیت بذات خود اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔